بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ معزز ناظرین و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی سیدنا عبداللہ بن عبد المطلب رضی اللہ عنہما کے مختصر احوال و مناقب سلسلہ وار قصوں میں بیان کریں گے۔ سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت باسعادت فارس کے کسریٰ نوشیروان عادل کی بادشاہت کے تقریباً 20 یا 22 سال بیت گئے تو مکہ مکرمہ میں سیدنا عبداللہ کی ولادت باسعادت ہوئی۔ روایات کے مطابق ملک شام میں احبار یہود کے پاس ایک سفید جبہ تھا جسے حضرت یحییٰ علیہ السلام کے خون میں ڈبویا گیا تھا، اور اس کے اوپر لکھا ہوا تھا کہ جب اس سفید جبے سے خون کے قطرے ٹپکنے لگے تو سمجھ لینا کہ آج وادی بطحا میں نبی منتظر کے والد گرامی پیدا ہو گئے ہیں۔ آپ کا اسم مبارک عبداللہ تھا، لیکن آپ کی بے پناہ خوبیوں اور کمالات کی وجہ سے لوگوں نے اور نام بھی رکھے ہوئے تھے۔ حضرت ابو الحسن بن عبد البکری فرماتے ہیں کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب لوگوں کے درمیان سے گزرتے تو لوگ آپ کی پیشانی میں چمکتا ہوا نور دیکھتے تھے۔ اس وجہ سے اہل مکہ نے سیدنا عبداللہ کا نام مصباح الحرم یعنی حرم کا چراغ بھی رکھا ہوا تھا۔ حضرت سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر قریش تک کے جد اعلیٰ حضرت عدنان تک پورے سلسلہ نسب میں عبداللہ نام کا کوئی بزرگ نظر نہیں آتا۔ حضرت عبد المطلب کے جملہ بیٹوں میں سے صرف سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی کو ہی یہ انفرادی نام عبداللہ عطا ہوا تھا۔ سیدنا عبداللہ کی کنیت ابو محمد اور لقب ابن ذبیحین تھا۔ سید کائنات فرمایا کرتے تھے کہ میں دو ذبیحوں حضرت سیدنا اسماعیل اور حضرت عبداللہ کا بیٹا ہوں، انا ابن الذبیحین۔ سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد گرامی کا اسم مبارک شیبہ یا شیبۃ الحم تھا، لیکن آپ عبد المطلب کے نام سے مشہور ہوئے کیونکہ آپ کو آپ کے چچا مطلب نے پالا تھا۔ سیدنا عبد المطلب قبیلہ بنو ہاشم کے سردار اور صاحب فیض و کمال بزرگ تھے۔ آپ دین ابراہیمی پر قائم تھے اور ایک مستجاب الدعوات بزرگ تھے۔ سب سے پہلے غار حرا میں آپ ہی خلوت نشین ہوئے تھے، مساکین کو کھانا کھلاتے۔ آپ کا دسترخوان پہاڑ کی چوٹیوں پر پرندوں اور جانداروں کے لیے بچھا رہتا تھا، اسی وجہ سے آپ کو مطعم الطیر اور الفیاض کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔ حضرت سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشک اذفر کی خوشبو آتی تھی، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور مبارک سیدنا عبد المطلب کے چہرہ انور پر دمکتا رہتا تھا۔ قحط سالی میں قریش آپ ہی کی طرف رجوع کرتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور مبارک کی برکت سے ان پر باران رحمت نازل فرما دیا کرتے۔ قریش میں سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہت بڑا مقام تھا۔ ان کے لیے بیت اللہ شریف میں قالین بچھائے جاتے اور رؤسائے قریش ان کے ارد گرد جمع ہوا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جن اعزازات سے نوازا تھا، ان میں چشمہ زمزم کی کھدائی کا اعزاز آپ کو ہی نصیب ہوا تھا۔ سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے متعدد شادیاں فرمائیں، جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو کثیر اولاد بھی عطا فرمائی تھی۔ سیدنا عبد المطلب سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ماجدہ کا اسم گرامی سیدت فاطمہ بنت عمرو بن عائد تھا، اور آپ کا تعلق قبیلہ بنی مخزوم سے تھا۔ انشاءاللہ اگلے کلپ میں سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے برادران کے حوالے سے مختصر گفتگو کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔